کیسے ہیں آپ مفتی صاحب؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ علی کل حال. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جی مفتی صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں بڑے جذباتی ہو گئے ہیں، بہت زیادہ غم و غصے میں ہیں. ان کا غصہ کیسے ٹھنڈا کریں گے سر، یہ تو بتا دیں. اصل میں ان کو جہالت کے سمندر میں گوتے لگائے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کو غوطہ زن کیا گیا بار بار جہالت کے سمندر میں. ان کے اوپر وہ گندا پانی ڈالا گیا ہے گستاخی والا. جب آپ صاف پانی ڈالیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے تو وہ ذرا ہچکچائیں گے. یہ جو حدیث کرتاس پر شیعہ ذاکرین نے جھوٹ بولا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف غلط چیزیں منسوب کی ہیں، حدیث کا معنی مفہوم غلط بیان کیا ہے، جب آپ ان کو سیدھی بات بتائیں گی، جن کی پیٹ خراب ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے تو مروڑ اٹھے گا، تو لیکن وہ دوائی اگر صحیح ملے گی ان کو، کتاب سے دیکھیں گے تو وہ مروڑ بھی اٹھ جائے گا، وہ بدنیتی بھی ختم ہو جائے گی، محبت بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے ان کو بتایا تھا، ایک ہے ان کو ہم نے بتایا تھا علمی جواب دیا تھا ان کو، حدیث کے ترجمے کے ساتھ حدیث کا مفہوم بیان کے بتایا تھا کہ کوئی صحابی اس میں گستاخ نہیں ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ محبت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کئی مرتبہ اختلاف رائے رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی رائے کا احترام بھی کرتے تھے. ہم نے آپ کی اس لائیو سیشن میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے حکمران نہیں تھے کہ بس میری ہی چلے، نہیں، آپ علیہ السلام مشورہ لیتے تھے. قرآن پاک میں بھی ہے محبوب ان سے مشورہ کیجئے. تو صحابہ کرام جب مشورہ دیتے تھے، آپ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، تو آپ اپنی رائے تبدیل کر دیتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے مشورے کو دیکھتے تھے، فرماتے نہیں، تو آپ اپنی ہی رائے پر قائم رہتے تھے. میں نے مثالیں بھی دی تھیں. مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں باغ میں گیا آپ علیہ السلام کے پاس، طویل حدیث ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور یہ اعلان کر دو کہ جس نے کلمہ توحید پڑھائے، لا الہ الا اللہ پڑھائے، وہ جنتی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کیسے اعتماد کریں گے، اتنی بڑی بات ہے. آپ علیہ السلام فرمایا یہ میری نالین لے جاؤ. آپ علیہ السلام نے نالین دی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، تو حضرت ابو بکر صدیق کو یہ خوشخبری سنائی حضرت ابو ہریرہ نے، اور آپ علیہ السلام کی اجازت سے پھر حضرت ابو بکر کو اندر لے آئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹا تو حضرت دیکھا کہ حضرت عمر ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عمر کو وہی خوشخبری سنائی. تو حضرت عمر نے ان کو دھکا مارا، جا کے گرے اور نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے. تو عرض کیا رسول اللہ یہ آپ کی خوشخبری میں نے ان کو سنائی ہے، انہوں نے میرے ساتھ سختی کی ہے. تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر نے مشورہ دیا یا رسول اللہ اگر اس طرح یہ اعلان کر دیا جائے، لوگ عمل سے بیٹھ جائیں گے، کہیں گے کلمہ پڑھ لیے جنتی ہو گئے، بس عمل سے رک جائیں گے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ لیتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اعلان کرنے سے منع فرما دیا حضرت ابو ہریرہ کو. یہ جنت کا اعلان تھا. آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر یہ مشورہ آپ نے منقطع کر دیا. تو اس طرح کئی ایسی، جیسے جنگ بدر میں بھی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو صحابی نے آ کے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں اپنی رائے سے. آپ علیہ السلام فرمایا میری رائے یہاں کے یہاں. تو عرض کیا رسول اللہ جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے اگر ہم آگے چلے جائیں، کنویں کے قریب وہاں پہنچیں تو وہ زیادہ اچھا رہے گا. آپ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے. تو آپ نے ان کی رائے قبول کر لی. تو اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان آپ علیہ السلام کی زندگی میں رائے دیا کرتے تھے. تو اس کو کسی نے گستاخی نہیں کہا، کسی نے، اور محبت میں آگے بھی بڑھ جاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صلح حدیبیہ میں مشہور روایت ہے، جب یہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو محمد الرسول اللہ لکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو سامنے والے نے، کافر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر ہم آپ کو محمد رسول اللہ مان لیتے تو یہ پھر لڑائی جھگڑا ہی نہیں تھا، یہ رسول اللہ کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھو.
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ رسول اللہ کاٹ دو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نہیں کاٹوں گا، نہیں کاٹا انہوں نے، تو آپ علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھ سے کاٹا۔ تو یہ ایک محبت کا اظہار تھا، یہ وہ بھی شیعہ حضرات بھی تعویل کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تو اس ہاں جی 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 مفتی صاحب، آپ کے اوپر جو اہل تشیعوں کا خاص طور پر جو ڈاکٹر ہاشم رضا زیدی صاحب ہیں، جنہوں نے آپ کے خلاف کلپ بنایا ہے، انہوں نے آپ پہ باقاعدہ طور پر واضح طور پر الزام لگایا ہے کہ آپ نے اس حدیث میں ٹیمپرنگ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو عربی کا ورڈ ہے اہل البیت، جس میں اہل سنت کے بیشتر محدثین نے اس کا جو نقل کیا ہے اور اس کی شرح لکھی، اس سے مراد رسول اللہ کے گھر میں جو لوگ موجود تھے وہ تو صحابہ تھے۔ آپ نے سارا ملبہ حضرت عمر کو بچانے کے لیے حضرت علی پہ ڈال دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سیدنا علی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو آپ ذرا حدیث اور وہ جو ٹرمینالوجی اہل البیت جس سے مراد محدثین صحابہ لے رہے ہیں اور آپ مراد لے رہے ہیں اہل البیت، اہل البیت میں اختلاف ہوا تھا، تو اس کی دلیل کیا آپ کے پاس، ذرا عوام الناس کیا کہہ رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر ہے 7366 اور دوسری حدیث نمبر ہے 5669۔ دونوں حدیثوں کا آپ دیکھ لیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، اس میں کیا ٹیمپرنگ ہے دیکھ لیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے کتاب نظر آ رہی ہے، اس کو بڑا کر سکتے ہیں، تھوڑا سا بڑا کر دیں گے؟ جی یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اور کر دیں بڑا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور ہو جائے، کافی ہے۔ جی جی جی، یہ دیکھیں 7366 نمبر روایت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آدمی تھے، وفی البیت رجال، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آدمی تھے، فیہم عمر بن خطاب، ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قلم لے آؤ، میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں تاکہ لن تضلوا بعد ہو، کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کا اثر ہے، ظاہر بیمار تھے آپ علیہ السلام، تو تمہارے پاس قرآن کافی ہے، فحسبنا کتاب اللہ، تو ہمارے پاس کتاب کافی ہے۔ مطلب یہ کہ محبت کا اظہار کیا کہ ابھی آپ علیہ السلام سے یہ نہیں لکھوانا، جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کا اظہار کیا، وہاں بھی ہم وہی تعویل کرتے ہیں، یہاں بھی ہم یہی تعویل کرتے ہیں۔ واختلف اہل البیت، اہل بیت میں اختلاف ہو گیا، اہل بیت میں اختلاف ہو گیا، واختصموا، آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ فمنہم، ان میں سے من یقول، جو کہہ رہے تھے قربوا یکتب لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابا لن تضلوا بعدہ، ان میں سے کہنے لگے کہ وہ لے آؤ کاغذ قلم لے آؤ، آپ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھ لیں، اس کے بعد تم جو گمراہ نہیں ہوگے۔ ومنہم، انہی میں سے اہل بیت میں سے من یقول، جو کہہ رہے تھے ما قال عمر، کہ جو عمر نے کہا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے وہ بات وہی کہہ رہے تھے۔ فلما، جب اکثر اللغت والاختلاف عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال قوموا عنی، جب یہ اختلاف بڑھ گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی۔ پھر اہل بیت میں، تو اہل بیت میں کون؟ وہاں جو گھر میں تھے ان میں اختلاف ہو گیا، وہ ظاہر ہے وہ صحابہ بھی تھے اور گھر والے افراد بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عباس تھے، ابن عباس تھے، فضل تھے، ٹھیک ہے، یہ کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، یہ سارے تھے، ان میں اختلاف ہو گیا کہ ہاں کچھ کہتے ہیں اب یہ حکم ہے، کس کو حکم ہے؟ اس کے ساتھ میں ایک اور حدیث بھی آپ کو یہاں ایڈ کر کے بتاتا ہوں، ایک حدیث یہاں اور۔ اچھا، یہاں پہ مفتی صاحب ایک مجھے بات کرنے کی اجازت دیجیے گا؟ جی جی، یہاں پہ آپ مجھے آن اسکرین لیں گے مفتی صاحب؟ جی اچھا مفتی صاحب ایک عرض تھا
جیسے یہاں پہ اس حدیث میں مختلف اہل البیت ہے، یعنی جو گھر میں لوگ موجود تھے، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گھر میں لوگ موجود سے مراد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اہل البیت اور صحابہ کرام بھی موجود؟ جی بالکل ایسے ہی تھے، دوسرے بھی، یعنی کہ جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے وہ زیادہ تر وہ صحابہ تھے جو ہمارے اہل سنت کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں جی، یعنی اچھا، اور وہ صحابہ بھی موجود تھے جو اہل البیت میں شامل نہیں تھے؟ ان میں سے حضرت عمر تھے، حضرت عمر کے علاوہ اور کوئی ابن عباس بھی تو تھے، اور کوئی ہمیں کسی کا نام نہیں ملتا۔ عبداللہ ابن عباس تو تھے، ہاں وہ تھے، ابن عباس، وہی تو روایت کر رہے ہیں، وہی روایت کر رہے ہیں، جی جی۔ اور حضرت فضل بھی ہوتے تھے اکثر، جی جی، حضرت فضل بھی ہوتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چلیں ہم اس بات کی ایکسیپشنل یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں یہ شرح میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں بڑے اصحاب بھی موجود ہیں، مثال کے طور پر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری، یعنی جو بڑے صحابہ ہیں، اصحاب شجرہ میں سے لے لیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہیں، کئی حدیث میں ہمیں دیکھیں، ہمیں نہیں مل رہا، حدیث میں جتنی حدیثیں ہیں ان میں یہ نہیں مل رہا۔ اچھا، آپ اہل کشی عوام کو یہ کلیئر کر دیں گے کہ صحابہ بھی موجود تھے، اور جو اہل البیت میں سیدنا علی ہیں یا عبداللہ ابن عباس ہیں یا حضرت فضیل بن عباس ہیں یا عباس بن عبد المطلب ہیں، تو وہ بھی موجود تھے؟ جی سارے موجود، جی بالکل، ہاں یہ موجود تھے، یعنی صحابہ پلس اہل البیت دونوں موجود تھے؟ جی بالکل، صحابہ اور اہل البیت کے درمیان ہو گیا تھا؟ نہیں، اس میں یہ کنفرم نہیں ہے، اس گھر میں جو تھے افراد ان میں اختلاف ہو گیا کہ کچھ کہتے ہیں کہ لکھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں لکھنا چاہیے۔ جو اہل سنت کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اہل بیت، خاص طور پر حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں، کیونکہ حضرت عباس آپ علیہ السلام کے چچا تھے، کہ میں دیکھتا ہوں اپنے افراد کو کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں ان میں کچھ آثار نظر آتے ہیں، وہ آثار ایسے لگتے ہیں کہ آخری وقت ہوتا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ میں اور آپ جا کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں، خلافت کے معاملے میں کوئی بات کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر ہم نے بات کی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا تو قیامت تک ہمیں اس معاملے میں شریک نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گروہ میں شامل تھے جو لکھوانا چاہتے تھے، اور ان روایات کی روشنی میں اور دیگر الادب المفرد اور دیگر کتب کی روشنی میں جس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لکھوانے کے حق میں نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اچھا مجھے جی آپ بات کمپلیٹ کریں، آپ بات کمپلیٹ کریں۔ اب میں ایک اور روایت آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں جس سے مزید ایک چیز کیا ہو جائے گی، آپ کو کلیئر ہو جائے گی کہ یہ دیکھیں جو ہماری جو بحث ہے نا وہ کیا ہے، وہ بحث کس چیز پر چل رہی ہے وہ ذرا دیکھیں۔ یہ بحث، اصل بحث جو ہے نا وہ اس بات پر ہے، یہ حدیث نمبر آپ کے سامنے ہے 4431، ٹھیک ہے۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جمعرات کا دن تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس کتاب لے آؤ تاکہ میں تمہیں لکھ کے دوں، اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ فتنازعوا، اختلاف ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ ولا ينبغي عند نبی تنازع، نبی علیہ السلام کے درمیان تنازع مناسب نہیں ہے۔ فقالوا، ان لوگوں نے کہا، حضرت عمر نے نہیں کہا، یہاں پوری حدیث میں آپ کو حضرت عمر کا نام نہیں ملے گا، ان لوگوں نے کہا جو گھر میں تھے، ظاہر وہ پچھلی روایات کو ملا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام حالت بیماری میں ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہم نہیں دینا چاہتے۔ فقالوا، فقالوا صیغہ جمع کا ہے،
انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ انہوں نے کہا جو لکھنے کے قائل تھے کہ ہاں آپ علیہ السلام اگر لکھوانا چاہتے ہیں تو ہو جانا چاہیے کام۔ انہوں نے کہا ما شان ہوئی، یہ کون سی بات ہوئی؟ ہاجرہ، کہ آپ علیہ السلام اس بیماری کے کنڈیشن میں ہیں کہ جس میں بیمار اول فول بکتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، کہ وہ جو گھر والے تھے، گھر میں تھے جو ایک گروہ تھا جو لکھنے کے قائل تھے، حضرت عمر نہیں، اور نہ حضرت عمر کی قول کی موافقت رکھنے والے نہیں، بلکہ دوسرے جو مخالفت یعنی کہ دوسری رائے رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کیا آپ صلی اللہ تعالی، یعنی کہ استفہام انکاری ہوتا ہے کہ مثلا کیا میں آپ کو سنا نہیں رہا، میں آپ سے بات نہیں کر رہا، مطلب میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری۔ جیسے قرآن پاک میں بارہا اللہ فرماتا ہے، کافر یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ہڈیاں ہو کے سڑ جائیں گے پھر زندہ ہوں گے؟ مطلب ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، اسے کہتے ہیں استفہام انکاری۔ تو وہ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم جو کہہ رہے ہو کہ نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے، نہیں لکھنا چاہیے، کیا ایسی تو بیماری آپ علیہ السلام پر نہیں ہے؟ اور آپ علیہ السلام بیمار بھی ہو جائیں تو دوسرے بیماروں کی طرح جو اول فول بکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ کنڈیشن نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں نے کہا جو گھر میں دوسرے افراد تھے۔ تو یہ یہاں بحث ہو رہی ہے اصل میں، اسی پر شیعہ حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں نعوذ باللہ گستاخی کا لیبل لگاتے ہیں، جو کہ آپ نے کہا ہی نہیں ہے۔ اصل مدعا یہ ہے، اصل مدعا یہ ہے کہ حضرت عمر نے ایک رائے دی، جس طرح حضرت عمر دیگر جگہوں پر رائے دیتے ہیں، دوسرے صحابہ کرام علی رضوان رائے دیتے آ رہے ہیں۔ اصل بحث یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ گستاخی کی ہے، ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گستاخی نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے دی ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ حضرت عمر یہ گستاخی ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے بقول۔ ایک تو ہے ہم نے ان کو تحقیقی جواب دیا، ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب، ایک ہوتا ہے الزامی جواب۔ ہم نے ان کو تحقیقی جواب دیا کہ نہ حضرت عمر کی گستاخی ہے، نہ کسی اور صحابی کی گستاخی ہے، نہ وہ کہنے والوں کی گستاخی ہے۔ وہ بھی استفہام انکاری سے کہہ رہے ہیں کہ کیا نبی علیہ السلام پر ایسا وقت آیا کہ آپ علیہ السلام اس طرح کی زبان استعمال کریں گے جو بیمار کرتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، وہ استفہام انکاری کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے تحقیقی بات۔ یہ کہتے ہیں نہیں یہ حضرت عمر نے بات کی ہے، ہم کہتے ہیں حضرت عمر نے بات نہیں کہ اگر تم اس کو گستاخی مانتے ہو، تمہارے بقول، تمہارے طریقے کے بقول یہ حدیث تمہارے سامنے، یہ تو اہل بیت نے کیا ہے، یہ ہمارا الزامی جواب ہے۔ بھائی ہم نہیں یہ کہہ رہے، تم جو بار بار اس بات کو اچھالتے ہو کہ یہ گستاخی حضرت عمر کی، ہم کہتے ہیں نہ حضرت عمر کی، ہمارا جو دل ہے نہ حضرت عمر کی ہے، نہ کسی صحابی کی ہے، نہ اہل بیت کی ہے۔ تمہیں اگر تم مصر ہو کہ یہ گستاخی ہے تو تمہارے بقول دیکھیں یہ کہنے والے کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کے اہل بیت، گھر میں جو رہنے والے۔ اور یہ میں آپ عرض کروں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو حکم دیا کہ قلم کاغذ لے آؤ؟ گھر والوں کو دیا حکم۔ حضرت بخاری سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مدینے سے باہر تھا، اوالی مدینے میں تھا۔ آپ کے گھر میں کوئی آئے اور آپ کہیں کہ بھائی بیٹا قلم لے آؤ، تو آپ نے اپنے گھر والوں کو کہنا ہوتا ہے، نہ کہ مجھے کہنا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنی ایک رائے دی کہ نبی علیہ السلام بیمار ہے، جس طرح حضرت علی نے رائے دی، دوسری جگہوں پر یہ صحابہ کرام تو اس بات کو اٹھاتے ہیں، غلط حدیث بیان کرتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ جی ہاشم صاحب یہ کہ ہاشم صاحب آئے نا پڑھے نا حدیث، یہ جو ہاشم صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جملے تو حضرت عمر نے کہے ہیں اور یہ باتیں کی ہیں، بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ حضرت عمر نے یہ بات کی ہے نہ کسی اور نے کی ہے۔ بات یہ کہ نبی علیہ السلام کے جو اہل بیت جا لفظ ہے، اس اہل بیت میں اگر صحابی ہیں، ایک طرف صحابی اہل بیت جب جو مترجمین ہیں وہ جو ترجمہ کرتے ہیں وہ صحابہ کرتے ہیں، کیونکہ اہل بیت بھی صحابہ ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت بھی صحابہ ہی ہیں، تو ہم تو سب کو بری و ذمہ کہتے ہیں، ان کی محبت کا انہیں پروانہ سمجھتے نبی علیہ السلام کا۔ لیکن یہ اس بات پر ہے کہ جناب یہ گستاخی، ہم کہتے ہیں یار اگر گستاخی کا آپ لگا رہے ہو نا، حدیث صحیح پڑھو، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر تو آپ نے انجانے میں یا جان بوجھ کر اہل بیت کو گستاخ قرار دیا، اور تمہارے نزدیک اہل بیت حضرت علی ہیں تو پھر آپ نے جان بوجھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گستاخ ٹھہرا دیا۔ یہ ہمارا الزامی جواب ہے۔ جب ہم الزامی جواب دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ ناصبی ہیں، انہوں نے گستاخی کر دی ہے۔ بھائی ہم تو تمہیں جواب دے رہے ہیں،
ہم کہہ رہے ہیں نہ حضرت علی کی بات ہے نہ حضرت عمر کی بات ہے، وہ ان کی محبت تھی، ان کا یہ نہ لکھوایا جائے۔ جی جی تو مفتی صاحب آپ کا جو یہ جملہ بار بار ڈاکٹر ہاشم رضا سیدی صاحب نے جو پکڑا ہے وہ یہ پکڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے ترجمے کے اندر جتنے محدثین نے ترجمہ کیا ہے وہ اہل البیت سے مراد صحابہ لیا ہے اور صحابہ میں اختلاف ہوا، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث 4431 ہے اور جو 5669 ہے، اس حدیث میں نہ سیدنا علی کا کہیں نام نہیں ہے، نہ فضیل بن عباس کا نام نہیں ہے، صرف جو حدیث کا راوی ہے عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر کا ذکر ہے اور صحابہ کا ذکر ہے۔ تو پھر یہاں پر آپ سیدنا علی کو یا فضیل بن عباس کو یا حضرت عباس کو اہل البیت کو کیوں ایڈ کر رہے ہیں؟ وہ اس چیز پر بہت سخت اعتراض کر رہے ہیں، اس کی ذرا ایکسپلینیشن دیجیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ترجمہ نہیں دیکھنا، آپ نے اصل حدیث دیکھنی ہے۔ جی جی آپ نے ترجمہ تو آپ کی ترجمے کرنے والے آپ نے اصل عربی دیکھنی ہے، عربی میں کیا لفظ ہیں، میں آپ کو دکھا رہا عربی میں کیا لفظ ہے، اہل البیت لفظ ہے، یہ دیکھ لیں جو میں نے آپ کو پہلی حدیث میں بھی دکھایا اور اس حدیث میں بھی، یہ دیکھیں یہ کیا فاختلف اہل البیت، یہ کیا ہے اہل البیت؟ دیکھیں جب وہ کہہ رہے ہیں یہ اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ کی سوال ہو گیا، اس سے حضرت علی بھی اس میں نہیں ہے، حضرت عباس بھی نہیں، ادھر فضل بھی نہیں، تو نبی علیہ السلام کس کو کہہ رہے ہیں کہ کتاب لے آؤ، قلم لے آؤ؟ کسی کو کہا ہے نا آپ علیہ السلام نے؟ صحابہ کو کہہ رہے ہیں، کہہ رہے صحابہ کو کہہ رہے ہیں، صحابہ اہل بیت میں تو ہے ہی نہیں، صحابہ تو باہر، اچھا صحابہ حضرت عمر اپنے گھر سے لے آئیں گے کاغذ قلم؟ حضرت ابوبکر کا کوئی ذکر نہیں، چلو مالی حضرت ابوبکر وہ اپنے گھر سے لے آئیں گے یا اس گھر میں قلم ہوگا، اس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تو بے وقوفانہ سوال ہے۔ یہ شیعہ کتب میں موجود ہے، اہل سنت کتب میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں حضرت علی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، حضرت فضل جو حضرت عباس کے بیٹے وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے۔ جب اختلاف ہوا تو حضرت عمر ایک رہ گئے، باقی سارے نکل گئے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت علی کو بھی نکالنا چاہ رہے ہیں اس گھر سے، حضرت عباس کو بھی، حضرت فضل کو، باقی رہ کون گیا؟ جو رہ گیا مجھے بتا دے کون ہے ادھر۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اس کی شرح میں واضح طور پر اہل البیت کے نام اور اصحاب کے نام ڈیٹیل سے مینشن کیے نہیں کیے انہوں نے، کون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں تھے؟ نہیں انہوں نے نہیں کی، جہاں تک میں نے دیکھا ہے انہوں نے نہیں کی ہے۔ اچھا نہیں کی، نہیں کی۔ تو پھر وہ اسی بات کا تو وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ اہل البیت سے مراد حضرت علی کیوں لے رہے ہیں؟ بھائی اہل بیت سے مراد یہاں پہ صحابہ ہے، آپ کس کو لیں گے پھر؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کس کو کہیں گے پھر؟ دیکھیں نا رائٹ ہینڈ اس وقت کون تھے نبی علیہ السلام کا، اس وقت کون سارا کام کر رہے تھے، کون لکھ رہے تھے؟ نبی علیہ السلام کے داماد حضرت علی تھے۔ میں سمجھاؤں میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں جو اب تاکہ عوام الناس کے آگے آ جائے، تاکہ ڈاکٹر ہاشم تک بھی رپلائی چلا جائے، مفتی علی نواز صاحب کا کہنا یہ ہے بالکل کلیئر الفاظ میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں اہل البیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی بھی اہل البیت بھی ہیں، حضرت فضیل بن عباس، عبداللہ بن عباس، حضرت عباس بن عبد المطلب صحابی بھی اور اہل البیت بھی وہ موجود تھے، کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب تر رہتے تھے، خاص طور پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جنگ کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، چونکہ وہ کاتب وحی بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، وہ لکھتے تھے۔ اچھا صحابہ میں جو نام بکثرت آئے وہ حضرت عمر کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حضور نے تحریر کا کہا کہ لاؤ کاغذ قلم لے کے آؤ، میں تمہیں ایسی تحریر لکھوا دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، ٹھیک ہے؟ تو اب حضرت عمر نے ایک رائے دی، وہ رائے یہ دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت مرض میں ہے، یعنی بہت تکلیف میں ہے، بہت رسول اللہ کو بیمار ہے بہت زیادہ، تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کا جو دین ہے بذریعہ قرآن وہ ہم پہ مکمل ہو گیا ہے اور قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ ایک رائے دی انہوں نے، بڑے احترام اور
تمیز کے دائرے میں. اچھا پھر وہاں ہوا کیا, وہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا. اب ان میں اہل البیت بھی تھے اور حضرت عمر بھی تھے. کچھ کی رائے حضرت عمر کے ساتھ ہو گئی, کچھ کی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی. ٹھیک ہے, اب یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ گند اچھالا جائے کہ ان کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا تھا, یا انہوں نے توہین کی, یا صحابہ میں جھگڑا پیدا کر دیا, یہ ہمارے اہل تشیع بھائیوں کا مس کنسپشن ہے, غلط فہمی ہے. اسے نکال دیں, اسے نکال دیں, اسے نکال دیں. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراض ہو کر سب کو باہر جانے کا حکم دیا تو اس میں ظاہر سی بات ہے تمام لوگ جو حجرے میں موجود تھے وہ باہر چلے گئے. جی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کاش بہترین عمل یہ ہوتا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ تحریر لکھوا دیتے. یہ اس حدیث کا ایٹ دا اینڈ ہے. جی. کہنے کا مقصد یہ ہے, مفتی علی نواز صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اور مفتی علی نواز صاحب کا موقف یہ ہے, ہو سکتا ہے کہ جمعے کے پوڈ کاسٹ کے اندر آپ مفتی علی نواز صاحب کا موقف صحیح طور پر سمجھ نہیں پائے. مفتی علی نواز صاحب نے کلیئر کر دیا کہ صحابہ بھی موجود تھے, بھی موجود تھے, ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توہین نہیں کی, ان کی رائے دی. ایک آزمائش کہہ لیجیے اسے, وہ ایک آزمائش آئی تھی اور وہ تحریر نہیں لکھ پائے. اس تحریر کی وضاحت انہوں نے جمعے کے پروگرام میں کر دی. وہ کیا کر دی کہ وہ وصیت جو تھی, جو اہل سنت والجماعت کی کتب پہ موجود ہے, وہ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے متعلق روائے جا رہے تھے. لیکن بقول اہل تشیعوں کے جو علامہ حسن علی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے بقول وہ خلافت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف, ان کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے خلافت لکھوا رہے تھے. تو اب یہ دو الگ الگ موقف ہیں, دونوں موقف کا احترام ہے. ٹھیک ہے, اختلاف رائے ہوتی ہے بھارت, یہ موقف ہے. مفتی صاحب یہی موقف ہے. جی, ہمارا موقف تو کلیئر ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت میں کئی مرتبہ آپ علیہ السلام نے اس چیز کا اظہار فرمایا ہے کہ میں ابو بکر کے لیے کوئی چیز لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس چیز کا یہ میں آپ کو اس کا پروف بھی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ اس چیز کا اظہار فرمایا ہے. میں آپ کو حدیث کے نمبر بتاتا ہوں, آپ یاد کر لیجئے گا. یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, جلد 6 صفحہ نمبر 106 پہ اس کی سند صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت میں فرمایا ابو بکر اور ان کے فرزند عبد الرحمن کو بلائیں, وہ لکھ لیں تاکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر کوئی حریص نہ رہے. پھر 2 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اور مسلمانوں کو کسی دوسرے کی خلافت تسلیم نہیں کریں گے, یعنی مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی دوسرے کی خلافت تسلیم نہیں کریں گے. اور یہی بات صحیح مسلم میں ہے 2387 کہ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ ابو بکر کے لیے لکھوا لیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد یہ خلیفہ ہوں گے. اور صحیح بخاری میں 7217 کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ ابو بکر اور آپ کے فرزند عبد الرحمن کی طرف پیغام بھیجوں اور بریکٹ میں خلافت ہے اور وصیت کر دوں, ظاہر ہے کس کی خلافت کی وصیت کر دوں تاکہ کوئی خلافت کا دعویٰ کرے نہ اس کی تمنا کرے. بخاری میں حدیث ہے 7217 یہ وہ روایات ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام بار بار فرمائے تھے کہ مرو ابا بکرین ان یصلی. بخاری میں کئی روایات ہیں کہ ابو بکر کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھائیں, کسی اور کو نہیں. اور کا نام لیا جاتا, فرماتا نہیں ابو بکر کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھائیں. تو آپ علیہ السلام کے قول اور فعل سے جو یہ ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام جس کی وصیت فرما رہے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ ہمارا موقف ہے جو ہمارے پاس ہماری کتابیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ دلائل کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا موقف ہے. تو ہمارا موقف دیکھیں, حدیث کرتاس پر ہمارا موقف یہ ہے شیعہ نے بات کا پتنگڑ بنایا ہے جس کی وجہ سے حضرت عمر کے دشمن بنے ہیں اور اس دشمنی سے اپنے گھر کو جلا رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی، اور اپنے بچوں کو دشمن میں۔ حدیث کرتاس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار تھے، آپ علیہ السلام نے ارادہ کیا کوئی چیز لکھوا دیں۔ ہمارا موقف کیا ہے؟ وہ لکھوانا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو ہے خلافت۔ تو حضرت عمر نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا آپ علیہ السلام بیمار ہیں، ابھی ہم نہیں لکھوائیں گے۔ تو وہاں جو موجود حضرات تھے اہل بیت میں سے یا صحابہ جتنے بھی تھے، جتنے بھی وہاں موجود تھے، ان میں سے کچھ نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت عمر کی بات ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ابھی کچھ نہیں لکھواتے، اور کچھ نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وہ بیماری کے اثرات نہیں ہیں جو ایک بیمار پر ہوتے ہیں، جو بیمار بڑبڑاتا ہے، اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری۔ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام پر وہ آثار نہیں ہیں، تو چونکہ نبی علیہ السلام پر وہ آثار نہیں ہیں تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تو لکھوا لینا چاہیے۔ اس بات پر آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا۔ آپ علیہ السلام بیمار تھے، آپ کو پتا ہے کہ بیمار آدمی جو ہوتا ہے وہ بالکل اس کو کوفت ہوتی ہے، آپ علیہ السلام باہر جاؤ، اختلاف ہو گیا، اتنی سی بات تھی۔ تو انہوں نے جو لفظ تھا دوسرے صحابہ کا یا اہل بیت کا، کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ نبی علیہ السلام اس بیماری کے اس عالم میں نہیں ہیں، استفہام انکاری کہتے ہیں، اس عالم میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام جی اس حالت میں ہیں، نبی علیہ السلام ترجمہ غلط کر کے اس طرح کا وہ رنگ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب گستاخی کی، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ جب تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں گی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت عمر کے بارے میں سارا یہ چسپاں کرتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ وہاں لفظ فتنازعوا، حضرت عمر نے صرف ایک رائے دی فتنازعوا، وہاں صحابہ جو موجود تھے جہاں لفظ اہل البیت آ رہا ہے بار بار، ان میں اختلاف ہو گیا، ان کی آوازیں بڑھ گئی۔ بھئی تم حضرت عمر پر اتنا یہ کر رہے ہو، حدیث کو دیکھو، اگر ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی آواز گئی، ایک مناسب سی آواز ہوتی ہے، لیکن بیماری کی حالت میں وہ بھی برداشت نہیں ہوتی، تو آپ علیہ السلام نے نکال دیا۔ لیکن تم نے حضرت عمر کو تختہ مشق بنایا ہے۔ ہمارا تم سے ایک الزامی سوال ہے کہ یہ تو حضرت عمر کے بارے میں ہے نہیں، فتنازع تو آپس میں وہاں کے اہل بیت کا یہ آپس میں اختلاف ہوا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ اس تنازع سے اس کے اعمال برباد ہوں گے، تو ہمارا الزامی اختلاف ہے کہ یہ تو اہل بیت کا بات ہو رہی ہے، پھر تم کدھر جاؤ گے؟ تم نے عوام کو غلط پٹی پڑھائی ہے، تم نے غلط راستہ عوام کو دکھایا ہوا ہے، پوری حدیث کو بیان نہیں کرتے۔ جو جملہ دوسرے صحابہ کا ہے، جو اہل بیت کے لفظ سے آیا ہے، ان کا جملہ ہے، حضرت عمر کا جملہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم دونوں تو جو صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، حضرت علی، ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، ہم تو سب کے غلام ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ادب کے دائرے میں بات کی جائے۔ ایک ایسی چیز کو آپ اٹھا رہے ہیں اور وہاں تک پیش کر رہے ہیں، کسی کے اعمال ضائع کر رہے ہیں، کسی کو دین کا دشمن قرار دے رہے ہیں، یہ غیر مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم ان کو علمی اور پیار محبت سے جواب دیتے ہیں، پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ تحقیق کر لیں اصل بات کیا ہے۔ تو یہ بات ہے، بات تو اتنی تھی نہیں، لیکن انہوں نے بات کا پتنگڑ بنا کے پتہ نہیں کیا کیا بنا کے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتے۔ آپ حدیث کو صحیح پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حدیث کرتاس پر آئے دن انہوں نے ایک گستاخی کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے۔ جب ان کو اصل بتاتے ہیں انہی کے اصولوں سے کہ اگر تمہارا اصول ہے کہ یہ گستاخی ہے، پھر تمہارے اصول کے لحاظ سے، اس دن بھی ہم نے بات کی تھی کہ دیکھیں ہم نے پہلے اپنا موقف دے دیا، اب ہمیں تمہیں الزامی جواب تمہارے اصول سے دیتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ عمر نے گستاخی کی ہے، تمہارے اصول سے لفظ اہل بیت آتا ہے، تمہارے اصول سے گستاخی، تو تم کہہ رہے کہ پھر اہل بیت نے گستاخی کی۔ یہ ہمارا تھا الزامی جواب جو کہ ان کو ہضم نہیں ہوا۔ ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب جو میں نے آپ کو پہلے دے دیا، دوسرا جب ہم آپ کو سمجھاتے آپ نہیں سمجھتے، پھر ہم آپ کو دیتے ہیں الزامی جواب کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے گستاخی کی، ہم تو کہہ رہے ہیں کسی نے گستاخی نہیں کی۔ یہ ایک پیار محبت کا ایک رویہ تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر تم کہتے ہو گستاخی ہے تو پھر یہ الزامی جواب ہے کہ لفظ تو پھر اہل بیت آتا ہے، صحابہ تو نہیں آ رہا، اہل بیت آ رہے۔ اب اس کا کیا جواب دو گے؟ یہاں پھر ان کے نا وہ چنگاڑیں نکلتی ہیں، یہاں پھر جواب نہیں دے پاتے، کہتے ہیں یہ ٹیمپرنگ کر دی، انہوں نے غلط بیانی کر دی۔ حدیث آپ کے سامنے، کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہے، کوئی غلط بیانی نہیں ہے، وہ الفاظ آپ دیکھ لیں۔